معزز حاضرین، انسان کبھی بعد میں جھانکتا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں دھیرے اپنے مسکرانے پر مجبور کرتی ہیں اور کچھ اس کی آنکھوں کو پروگرام کر دیتی ہیں۔ میں شہر میں 1978 میں آیا۔ میں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا یہاں پر تو میں خود ستائشی یا پذیرائی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ میری زندگی کا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ فرض کے لیے تحسین نہیں چاہیے۔ میں استاد تھا، میں اردو ادب کا استاد تھا، اور میرا کام تھا کہ ذہنوں کو وہ روشنی دوں جو علم کے ساتھ فکر کی روشنی ہو۔ اور میں نے یہ سفر جب شروع کیا تو شہر میں آیا تو لوگوں سے ملا، یہاں پر آرٹ کونسل کی وہاں گیا، جو سرائے کی ہوٹل تھے جہاں پر کچھ شاعر ابھی بیٹھتے تھے ان کے پاس گیا، ان سے سنتا رہا، ان کی کیفیت کو جانتا رہا، ان کے خوابوں کو پلکتے دیکھتا رہا، ان کے بہت اندر دل میں ہلکی سی کسی زندگی کی تمنا کی سرگوشی کو محسوس کرتا رہا۔ بہت سوچا، ایک مہینے میں فیصلہ کر لیا کہ اس شہر میں کیوں کوئی ادبی تنظیم نہیں ہے، یہ سارے کیوں الگ الگ ہوتے ہیں، کیوں ان کی اجتماعی آواز نہیں بنتی۔ لہٰذا سب سے پہلے اس شہر میں، اور میں اس بات پر بہت خوش بھی ہوں کہ میں نے اپنی ذمہ داری شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے یہاں پر ایک تنظیم کا ارادہ کیا بنانے کا، اور آرٹ کونسل کی مدد سے ہم نے وہ اردو مجلس بنایا۔ یہ میں 1978 کی بات ہے۔ اس کو جتنے بھی لوگ تھے جلیل بہت متحرک، ہمارے اور بہت سارے جو بہت سے مرحوم دوست ہیں جو میرے ساتھ تھے، اور اس وقت قابل صاحب ایم اے اردو کر رہے تھے، طاہر محمود صاحب تھے، اور بہت سارے لوگ تھے۔ پہلی بار جب ہم نے اجلاس کیا تو سارے آ گئے، اور ان میں جو بلبلہ تھا، جوش تھا اور خواہش اظہار تھی، میرے لیے بہت خوبصورت ہے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ پہلے اجلاس جو ہوئے وہ 1 گھنٹے نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے کے، ہر شخص اپنے اندر جو فکر ہے، سوچ ہے، ادب ہے، شعر ہے، اس کو نکال باہر آنا چاہتا تھا۔ اس محنت سے لگتا تھا کہ اس شہر میں لائٹ ہاؤس موجود ہے، وہ لائٹ ہاؤس ہیں جو اندھیرے میں راستہ دکھانے والے ہیں۔ بہت خوش تھا، لیکن ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے اجتماعی سوچ میں کہیں نہ کہیں ایسی سلوٹ لے آتا ہے کہ اسے بکیر دیتا ہے۔ لہٰذا اس میں کچھ تفریق آ گئی اور 2 تنظیمیں بن گئی۔ 1 سال کے اندر ہی 2 تنظیمیں بن گئی، ایک اردو مجلس کے نام سے بن گئی اور ایک قلم کبیرہ کے نام سے۔ الحمدللہ قلم کبیرہ میں اس شہر کا ہر نامور رائٹر اس وقت موجود تھا، اس میں آتا تھا۔ اتنے بھرپور اجلاس ہوتے تھے کہ اس میں طلب رہتی تھی لوگوں میں، کب وقت آئے گا، کب وہاں جائیں گے، اور پاکستان کے مختلف شاعر و ادیبوں کو یہ معلوم تھا کہ وہاں پر فلاں دن اگر ہم نے جانا ہے تو صرف ایک جگہ ہے یہاں قلم کبیرہ ہے، سب ملتے ہیں، لوگ وہاں آتے تھے، ملتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ بھی ہوا کہ مجھے کچھ اداروں نے اچانک بلا لیا، کہوں گا میں اپنا وہ کہا کہ رات کو آپ کے ساتھ ایک صاحب تھے جن کے پاس ایک کالا بیگ تھا، آپ ان کے ساتھ میٹنگ کر چکے ہیں، اور وہ کالا بیگ تھا، اس میں مخالفت میں پمفلٹ تھے، اور وہ آپ گھر لے گئے اور آپ کو گرفتار۔ میری بڑی حیران کی بات کی، میں نے یہاں تک تو درست ہے کہ وہ شاعر تھے، وہ ساری بات سے آئے تھے، سیدھے اجلاس میں آئے تھے، اپنے بیگ کے ساتھ آئے تھے، ان کے بیگ کے ساتھ میں یہ جو یہاں ہوٹل تھا تو سرائے تھے
اس میں جا کے بیٹھے تھے، کھانا بھی میں نے کھلایا، اس کے بعد انہیں واپس جانا تھا، رات کو کچھ ایک دو واپس چلے گئے، وہ بیگ بھی انہیں کے ساتھ گیا، آپ کے دیکھنے والے نے شاید اتاری کی ہو، اگر آپ کو شک ہے کہ میرے پاس شاید اس کے اندر مواد ہے ایسا، ابھی آپ کسی کو میرے ساتھ دیکھیں گے، یہ واقعہ میں کسی سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ شاید ہی جو تھے وہ اس کو تھوڑا سا اظہار کا کرینہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن سچ کہنے کی ادا ہوتی ہے، لہٰذا یہ سب کچھ ہوتا رہا، ادب بڑھتا رہا، آگے محفل چلتی رہی، اس شہر میں جتنے بھی شاعر قریب آئے، چاہے وہ قاسمی صاحب کے گروپ کے تھے یا وہ دوسرے گروپ کے تھے، وہ تمام ہمارے بھی پلیٹ فارم سے آتے تھے، کوشش کی کچھ نہ کچھ کرتے تھے۔ پھر 95 میں میرا خیال بتا رہے کہ وہ کرم قبیلہ بھی کچھ، اس میں علی معین صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک واقعہ ہے، یہ اس وقت شاعر ادیب سارے ایک جنون تھا سب میں، علی معین صاحب بہت ہی نفیس شاعر ہیں، ان کے اندر جو خیال کی گہرائی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور ایک دن معلوم ہوا کہ غصے میں آ کر انہوں نے اپنے ایک بیاض کا حصہ جلا دیا اور شاعری کو توبہ کرنے لگا، اور یہ ایران کے کرم قبیلہ میں آ کے کر دیا، عوام سے حیرت زدہ تھے کہ ایک اچھا شاعر ہے، اس کو کیا ہو گیا، اور ہلکے سے کسی نے کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ خودکشی کی خواہش بھی کی، اور ہم سارے پریشان ہو گئے کیا ہوا، تو میں نے مجھے یاد ہے میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ یہ اپنے خیال کی آگ میں جل سکتا ہے، اس سب سے گہرا سوچنے والا ہے، اور مجھے یاد ہے اس کو شام کو ہم لے کر کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کو گئے اور اس کی ایک لمبی تقریر سنی، جس میں اس کا اتفاق سے دعا، اور یہ آج ہندوستان اس وقت آ گیا۔ اس کرم قبیلہ نے اور پھر اس گلستان انڈیا میں، اچھا تو گلستان فورم ادبی فورم، میں اپنا آپ کو جیسے اٹھاتا ہوں، ضروری نہیں کہ شاعر ہی ایک دانشور ہے یا نثر لکھنے والا ہے، دانشور وہ ہے جو زندگی کو ایک منفرد زاویے سے دیکھتا، وہ زاویہ جس سے کسی نے نہیں دیکھا، اور یہی اس کا تخلیقی عمل ہے، اور زندگی کو دیکھنے کے اگر کروڑوں زاویے ہیں تو کروڑوں اور بھی اسے دیکھنے کے، اور اس دانشور کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اسے نہیں مانتا، جو ہونا چاہیے اس کی خواہش کرتا ہے، جتنی دنیا میں دانشور نظر بھی ایک سائنسدان بھی دانشور، ایک سیاستدان بھی دانشور ہو سکتا ہے، دانشور جس کو خدا نے عقل اور فکر دے دی وہ معاشرے کی ان چیزوں کو جن میں کی خامیاں ہیں ان کو قبول کرنے کو قبول دے گا۔ میں نے یہ کہہ کر گزارش کی کہ اس کا نام گلستان علمی ادبی فورم کرتے ہیں، کیونکہ گمان نہیں لگتا ہے کہ شاعری اور ادبی ترتیب محدود ہے، علم سارا چاہے وہ کسی قسم کا، وہ یہاں سائنس کی کوئی علم، اسے بھی ہم تاریخ کی ایک علم جو آرکیالوجی ہوتی ہے، تمام علوم ہیں، اور تمام علوم ہمیں زندگی اور اس کائنات کی آگاہی دے رہے ہیں، تو میں نے کہا ہم کیوں نہ ان کو شامل کریں، مجھے یاد ہے ہم نے جب فلم بھی اس میں ایک بتائی اور اس کا انالیسس کیا، ہم نے ڈاکٹر اقبال صاحب سے ان سے کہا کہ آپ نے کرتے ہیں آپریشن، ہم نے ڈرامے کے لوگوں کو بلایا، آرٹسٹوں کو بلایا، پینٹرس کو بلایا، ان سے کہا بتائیں، ابھی میں نے ایک میتھمیٹکس میں ایک یونیورسل جو ریلیٹیوٹی تھیوری ہے اس کو ایک پی ایچ ڈی میں، میں نے کہا آپ آتے ہیں، اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ایک نیرولی کنسیوڈ ادب تک محدود رہیں، ہمیں دانشور اور انٹلیکچوئل کے طور پر کرنا تھا۔ میرا ایک خواہش تھی گلستان علمی ادبی فورم کو کہ ہم نے علمی ادبی کے ذریعے سے اس کو تیار کیا۔ اب اس مقام پر بیٹھے ہیں، پچھلے چند ہفتوں سے ہمارا احساس نہیں ہوتا، اب میں تھوڑی سی جو بات کرنے والا ہوں تھوڑی سی میرے اپنی خود کی بات ہے، مجھے بہت روکا تھا دوستوں نے کہ آپ کوئی بات نہ کیجیے گا، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں ایسے ہی بیٹھے ہیں، بڑے پرانے دوست بیٹھے ہیں، ایسے ایسے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کی آبیاری میں
اپنا پوری جگر صرف کیا ہو. یہ ٹھیک ہے کہ 21ویں صدی میں انسان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یقین کریں جس چیز کے لیے وقت آپ کو چاہیے آپ نکال دیں. یہ جواب میں نہیں مانتا. ہماری ترجیحات بدلی ہوئی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے. جتنی اس وقت آپ جیسے دانشوروں کی ضرورت ہے معاشرے کو، اس سے پہلے نہیں تھی. آپ کا کام صرف شعر کہنا، ادب پیش کرنا نہیں ہے. آپ کا کام اس معاشرے کے ہر عمل میں جو خامی ہے اس کو نہ صرف جاننا، بیان کرنا، اس کا حل کرنا. یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ دنیا ساری میں انٹلیکچوئل نے کام کیا. تو اس وقت میری جو ایک دکھ کی بات ہے کہ جس پر میں مجھ سے دوست ناراض بھی ہوئے تھے کہ میں نے ایک بڑی لمبی اپالوجی کی جو سکتی جو کسی نے نہیں کیا، تو اس سے میرا صدمہ اور بڑھ گیا کہ بھائی کو پڑھائی نہیں کسی نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سارے دانشور رہنے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جائیں، علم کی تلاش میں نکلیں، حقیقت کی تلاش. اس کو آپ شاعری میں ڈھال سکتے ہیں، ڈھال دیں، افسانے میں ڈھال سکتے ہیں، ڈھال دیں، لیکچر میں ڈھال سکتے ہیں، ڈھال دیں، پینٹنگ میں ڈھال سکتے ہیں، ڈھال دیں، گائیکی میں ڈھال سکتے ہیں، ڈھال دیں. اپنے اپنے دائرے میں رہ کر آپ اس کو کریں. تو اسلام فورم اگر صرف چھوٹے محدود لیول پر شعر و ادب تک رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ کنٹریبیوشن دیکھنے کو ہونا چاہیے. میری آپ سب سے گزارش ہے، تمام جتنے بھی فورم ہیں سب اپنے ٹائم کوشش کر رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ تمام فورم جا ہو کر بھی ایک کلاس کریں، سارے مل بیٹھیں، کسی ایسے موضوع پر گفتگو کریں جو ہمارے معاشرے کا ہے. آپ خوف دیں، خوف اس معاشرے کو کھا رہا ہے. ہم سب خوف میں، انہونے خوف میں، کسی انہونے ہونے کے خوف میں. اس لیے کو آپ رائٹرس، آپ دانشور، آپ اتنا دیں کیا کریں گے اس پر؟ چہروں پر مسکراہٹ کیوں نہیں ہم بات کرتے ہیں مسکراہٹ کیا ہے، ہم کیوں نہیں مسکراتے؟ تھوڑا سا ہمیں اپنے مشن کو پڑھانا چاہیے. فورم اپنی کوشش کرنا چاہتا ہے، فورم یہ چاہتا ہے کہ اس شہر کے تمام رائٹرس، کسی بھی سمت میں لکھنے والے، سارے مصور، سارے مفکر کسی طرح اکٹھے ہوں. مجھے بڑا رنج ہوتا ہے کہ میں شاعر ادیب کو دیکھتا ہوں کہ وہ طلب کر کے اپنی غلط سنا رہا ہے، مجھے غلط سن گیا. ایسا کیوں ہے؟ لوگوں کو آگے کہنا چاہیے آپ کی غلط سن گئی، یہ معاشرہ ہم نے بنانا ہے، بنائیں گے تو لوگ سنیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا غور و فکر کریے، تھوڑا سا آپ کا کام کریے، تھوڑا سا آپ کو جو ایک دائرہ بنا ہوا ہے اپنے اس دائرے سے تھوڑا سا نکلنا چاہیے. اور نکل کر ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کارنامہ جہاں پہ میں کہا کرتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ ہیں، وہ جو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اور وہ تاریخ بناتے ہیں. کاش آپ سب اور میں تاریخ بنانے والوں ہوں، تاریخ کا حصہ بننے والے ہوں. شکریہ.